السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج رمضان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا ٹاپک آج خاص طور پر رمضان میں چونکہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اس سے متعلق مختلف شبہات کا شکار ہوتے ہیں، مختلف ان کے کوسچنز ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ جاننے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر اسکالر سے بہت زیادہ بعض اوقات ان کا وقت نہیں ملتا کہ وہ ان سے جو ہے وہ گائیڈنس لے سکیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے انشاءاللہ خصوصی طور پہ رمضان کے حوالے سے، کیونکہ رمضان چل رہا ہے، ہم نے زکوٰۃ پر اور اس سے متعلق جو جدید مسائل ہیں ہم انشاءاللہ آج اس پر بات کریں گے۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں جو ہمارے گیسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ زبیر صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب باقاعدہ یعنی فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز ہم زکوٰۃ کی جو مختلف اور جدید مسائل ہیں خاص طور پہ ہمارا فوکس ان پر ہوگا، اور بائی دی وے ہم جو ہے نارمل جو زکوٰۃ سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز کرنے سے پہلے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر زکوٰۃ اور کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کو بعض اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت یعنی اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کیا جاتا، یا لوگ شاید وہ ایفرٹ نہیں کرتے اس کو جاننے کی، یا اس کے بارے میں یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو کیلکولیٹ کرنے میں، یا اس کے بارے میں اتنے کنسرن نہیں ہوتے، اور عام طور پہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ اکثر ہمارے ہاں چونکہ غربت بہت زیادہ ہے، غریب طبقہ بہت زیادہ ہے، تو کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے، اور یہ ایگزامپلس مجھے کئی دنوں آج کل میں میسیجز بہت زیادہ، اور لوگ فیس بک پہ بھی پوچھ رہے ہیں، مختلف سوشل میڈیا پہ، کہ جی ہماری فیملی کے اندر یہ ایشو تھا کہ کافی دیر سے زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ ماں باپ کی کوئی سیپریشن ہو گئی، ماں کا بہت زیادہ زیور موجود تھا۔ ہمارے ہاں روایت ہے کہ جہیز کے اندر زیور ملتا ہے بہت زیادہ، اور وہ پرانی جو خواتین ہیں ان کے تو اچھا خاصا زیور ہوتا تھا، اب تو زیادہ تر آرٹیفیشل جو ہے وہ زیور، آرٹیفیشل جیولری اس پر الائی کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے پاس زیور بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ یعنی ان کے پاس پیسے، اوور آل مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور زیوروں کو آپ کو پتہ ہے اسٹاک اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کل کو اس کے لیے کوئی مشکل وقت آ جائے، یا بچوں کی پڑھائی کے لیے یا شادیوں کے لیے خاص طور پہ جس کو مخصوص کر لیتے ہیں۔ تو بہت کویسچن آتے ہیں، اور زکوٰۃ پھر مطلب یہ تو آگے میں چل کے آپ سے بھی ڈسکشن کروں گا کہ جو زیور ہیں کیا اس پہ ہمیں زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں دینی چاہیے کہ نہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن اگین اوور آل لوگ جو ہے اس چیز کو بہت سے ایکسکیوزز دے کے زکوٰۃ کے مسئلے کو پرولونگ کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں میرے پر تو نہیں لگتی کیونکہ میں تو بڑے مشکل حالات، ایون بزنس مین وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مقروض ہوں، میرے پر تو بہت زیادہ قرضہ ہے، میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ شریعت، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اگر آپ اس بارے میں ہمیں بتا دیجیے آغاز میں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اٹس ناٹ جسٹ اے ویری سمپل میٹر کہ جس کو ہم آرام سے اگنور کر سکیں، بلکہ یہ بہت ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں نماز کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ تو زکوٰۃ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مستحب ہے، کوئی پریفرڈ ہے جس کے لیے بس انکریج کر دیا گیا ہے کہ جی اس کا بڑا کوئی ثواب ہے، بلکہ یہ فرض ہے، مطلب اوبلیگیٹری ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے۔ تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کی ادائیگی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور ایسا گناہ گار ہوگا کہ جس کے اوپر جہنم کی وعید بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں زکوٰۃ کے حوالے سے کئی ایک مقامات پہ اللہ عز و جل نے فرمایا، جیسے کہ ایک جگہ پہ ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، کنز کا لفظ آیا ہے، اور کنز کی تشریح حدیث میں یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد ایسا مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جس دن یہ سونا اور چاندی جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقویٰ بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو اس سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی جو ہے وہ پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کیا اور جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اسی طرح سے ہم اگر سنت میں بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت اچھے سے واضح کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ قیامت والے دن یہ جو مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس کو ایک سانپ کی صورت دے دی جائے گی، اور وہ انسان کی گردن کے گرد لپٹ جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ بائٹ کرے گا، یعنی اس کو کاٹے گا، اور اسے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو وعید جو ہے نا، وعید، عذاب کی وعید، وہ ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اور سنت کے اندر بھی ملتی ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت اور امپورٹنس جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اس کو چھوڑنا بیسیکلی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. بالکل. اور اس کا میرا خیال ہے کہ معاشرے پر بھی بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں, انسان کے اپنے مال کے اوپر, انسان کی اپنی ذات پر بھی بہت زیادہ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم نے موٹی موٹی اہمیت سے ہم نے آغاز کیا. چلتے ہیں مسائل اور کوسچنس کی طرف. بہت ریلیونٹ اور بہت پریکٹیکل کوسچنس ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ کوسچن ظاہر ہے ہم نے سوشل میڈیا سے ہی ہمیں لوگوں نے مختلف بھیجے ہیں. سب سے ایک مسکنسیپشن اور سب سے زیادہ کنفیوژن ایک عامی کو جو ہوتی ہے نا اس مسئلے پہ, جو میں نے دیکھا ہے اور آپ کا بھی شاید ضرور تجربہ ہوگا, کہ لوگوں کو سب سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے زکوٰۃ لگتی کن چیزوں پر ہے. یعنی وٹ آر دی ایسٹس, یا کیا کوئی زکوٰۃ کے کوئی اسپیسیفک ایسٹس ہیں, یا زکوٰۃ کسی بھی ویلیویبل چیز ہے. مطلب کوئی بھی انسان کے اپنے جسم پر بہت سی ویلیو ہے, واچ پہنی ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, قیمتی کپڑے, جوتے ہیں, گھر میں فرنیچر ہے, لوگ فرنیچر ہے, مطلب بہت سی ایسی چیزیں. ایک انسان بعض اوقات ڈپینڈنگ اپان اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے, تو وہ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے لاکھوں کا مال اپنے اوپر لگا کے پھر رہا ہو, چل پھر رہا ہو. اب کویشچن لوگوں کو یہ آتا ہے کہ, اور کنفیوژن یہ ہوتی ہے ایک عام بندے کو, کہ کن کن چیزوں کے اوپر مجھے زکوٰۃ دینی ہے, کون کون سے زکوٰۃیبل ایسٹس ہیں کہ اگر وہ میرے پاس ہے اور اس کی خاص مقدار ہے, پوزیشن میرے پاس موجود ہے, تو آئی ایم باؤنڈ ٹو, آئی ہیو ٹو, کہ جو ہے اس کو میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے, زکوٰۃ دینی. تو کیا کوئی اسپیسیفک تعداد موجود ہیں, کیا ہمیں ان کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں 1 2 3 کر کے, یا پھر یہ جنرلی کوئی اس کے بارے میں کوئی شرعی کوئی پرنسپل ہے جسے ہم ڈٹرمن کر سکیں, یہ جنرلی اوپن ہے ساری چیزیں؟ جی نہیں, ایسا تو نہیں ہے, بالکل اوپن ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ زکوٰۃیبل ایسٹ میں آ جائے, ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے, ایسا نہیں ہے. تو آسانی کے لیے اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو 5 کیٹیگریز ہم بیان کر سکتے ہیں. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ سونا اور چاندی, گولڈ اینڈ سلور, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سونا اور چاندی کی ایکویلنٹ ہو, مثال کے طور پہ کرنسی ہے, پرائز بانڈز ہیں آپ کے, سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے, اسی طرح سے جو ہے یہ شیئرز ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے, جو اس کے ایکویلنٹ جسے ہم کہتے ہیں منی کے ایکویلنٹ, ٹھیک, تو وہ بھی زکوٰۃیبل ایسٹ ہے. یہ دوسرا ہے. تیسرا بزنس ایسٹ, جسے ہم مال تجارت کہتے ہیں. مال تجارت کسی بھی قسم کا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. چوتھا لائف اسٹاک, جسے مال مویشی وغیرہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ. اور 5واں جو ہے وہ آپ کی زرعی پیداوار, ایگریکلچرل آؤٹ پٹ جسے آپ کہتے ہیں. اسی میں آپ معدنیات کو لے آئیں, اسی کے اندر آپ دفینوں کو لے آئیں, کوئی خزانہ نکل آتا ہے, کوئی زمین سے کوئلہ نکل آتا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ 5 چیزیں ایسی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ کوئی چھٹی صورت نہیں بنتی. یعنی آپ نے ایک براڈ کیٹیگریز بنا دی ہیں, اور اس کے اندر ساری جو زکوٰۃیبل ایسٹس ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی جگہ پہ انکلوڈ کسی نہ کسی جگہ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں سب سے پہلے میرا خیال ہے اس پہ ہر ایک سے متعلق ظاہر ہے بہت سے سوالات ہمارے سامنے بھی موجود ہیں. سب سے پہلے آپ نے بتایا, یعنی جو 5 چیزیں آپ نے کی, گولڈ اینڈ سلور, کرنسی, بزنس ایسٹس, لائف اسٹاک اور ایگریکلچرل آؤٹ پٹ, یہ 5 چیزیں. گولڈ اینڈ سلور سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور پہلا میرا سوال جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم کر لیتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ ود دا ویری پریکٹیکل پرسن, خواتین کا مسئلہ, جیولری پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں, اور اس پہ کیا یعنی رائے ہے, اور اس پہ کون سی جیولری ہے جس پہ ہوگی, کون سی جیولری ایسی جس پہ نہیں ہو سکتی زکوٰۃ؟ جی دیکھیں, 2 چیزیں اہم ہیں زکوٰۃ کے مسائل میں. ایک تو زکوٰۃ کا نصاب, یعنی وہ منیمم اماؤنٹ, ٹھیک ہے. جب ہم 5 زکوٰۃیبل ایسٹ کو دیکھیں گے نا, تو اس میں 2 چیزیں اہم, ہر جو ہے وہ کیٹیگری میں ہم نصاب کو بھی ڈیفائن کریں گے, پرسنٹیج کو. بالکل ٹھیک ہے. نصاب وہ یہ ہے کہ جو منیمم اماؤنٹ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پرسنٹیج جتنی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے, جتنی فیصد آپ نے نکالنی ہے. تو سونا جو ہے اس کی جو حدیثوں کے اندر, احادیث میں جو اس کا نصاب مقرر ہوا ہے وہ ہے 20 دینار. 20 دینار, ٹھیک ہے. 20 دینار تقریباً بنتا ہے 7.5 تولے سونے کے برابر, یا بعض اہل علم نے کہا کہ 85 گرام, اس طرح سے بھی نکال لیا. بعض نے 86 کہہ دیا, بعض نے 87 کہہ دیا, لیکن بہرحال عام طور پہ 7.5 تولے سونے کا لفظ زیادہ چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہمارے ہاں معروف بھی ہے, اور یہ ناپا بھی جاتا ہے. اتنا اگر کسی کے پاس سونا ہو تو وہ زکوٰۃیبل ایسٹ ہے. اگر کسی کے پاس 7 تولے ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ کے رسول وسلم کے زمانے میں 2 طرح کے سکے تھے, یہ اہم بات ہے. ایک سونے کا سکہ استعمال ہوتا تھا بطور کرنسی کے, یہ رومنس کا سکہ تھا. اس وقت سپر پاورز 2 ہی تھیں, یا رومنس تھے یا پرشین تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام نے دونوں کو مغلوب کر دیا. تو رومنس کے ہاں جو کرنسی چلتی تھی وہ دینار تھا, سونے کا گولڈ. اور جو ایرانیوں کے ہاں کرنسی چلتی تھی وہ درم تھا, جو سلور کا سکہ تھا. تو یہ دونوں کرنسیاں جو ہے وہ ایکول تھیں, برابر تھیں. اچھا. تو 20 جو دینار تھے, 20 دینار یہ 200 درہم کے برابر تھے.
اچھا ٹھیک ہے. تو 20 دینار کا جو وزن تھا یہ 7.5 تولے سونے کے برابر بنتا تھا، اور 200 درہم کا جو وزن تھا وہ بنتا تھا 52.5 تولے کے برابر. چاندی کے مطابق چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے ہے. تو اگر چاندی کسی کے پاس 50 تولے بھی ہے تو وہ زکوٰۃیبل ایسٹ نہیں ہے. تو نصاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ منیمم اماؤنٹ ہے، اگر اتنی ہوگی تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا تھا تو ہم نے اس میں سے 1 آدھ تولہ نکال دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ نکال دیں، اس لیے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں. تو وہ اگر اس وجہ سے 8 سے 6 تولے پہ لے آتی ہیں اپنا زیور تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایسے اس میں ڈاکٹر صاحب آگے مزید بات بڑھانے سے پہلے ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، اور عام طور پہ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہیلا ایک کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ٹیکس جو ہے نا اس سے بچنے کے لیے بھی یہ طریقے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے کسی اپلیکیشن سے تو آپ اس کو وقتی طور پہ یا پھر ویسے ہی کسی کے نام پہ کر دو. مثال کے طور پہ شوہر کیا کرتا ہے اپنی بیوی کے نام پہ پلاٹ کر دیتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر بیوی کے پاس، جیسے آپ نے سونے کی مثال دی میرے ذہن میں اچانک یہ سوال پیدا ہوا، اور ایسا ہوتا ہے کہ چلو جی سونا تو میرے پاس ہے تو میں نے بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو بچوں کے لیے رکھا، بیٹا یہ آپ کا سونا ہے، یہ اس کا سونا رہتا ماں کے پاس ہے، والدہ کے پاس ہے، لیکن یعنی ماں ہی اس کی اتھارٹی، بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ کہتے ہیں جی چونکہ اب یہ اس کو چلا گیا تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو کیا یہ اسی تناظر میں ہے، کیا اسی پہ بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں، یا پھر چونکہ آنرشپ ٹرانسفر ہو گئی ہے اگر فرض کریں کسی بھی صورت میں تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا، اس میں تو انسان کی ایک تو انٹینشن جو ہے، نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے، دوسرا جو اس کی ظاہری صورت ہے جو اس نے کام کیا. بعض لوگ واقعتاً فرض سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہیلے کو قرآن نے پسند نہیں کیا، بلکہ یہود کی ایک بستی کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جنہوں نے وہ یوم السبت والے، ٹھیک ہے، سورہ اعراف میں جن کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا ہیلے کرنے کی وجہ سے. ہیلا یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ آپ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن شریعت کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ نے، اس کی روح کو جو ہے وہ مار دیا، اس کا آبجیکٹیو آپ نے فوت کر دیا. اب مثال کے طور پہ کسی خاتون کے پاس 70 تولے سونا ہے، گولڈ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ مفتی صاحب سے رابطہ کرتی ہے، کہتی ہے جی میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتی. تو مفتی صاحب کہتے ہیں، ہماری یہاں پہ مراد ہیلا مفتی ہے، ٹھیک ہے، معاشرے میں ایسے آپ کو بڑے لوگ مل جاتے ہیں. بالکل صحیح. وہ مفتی صاحب اس کو کہتے ہیں بھائی آپ ایسا کریں کہ جس دن سے آپ نے یہ گولڈ خریدا ہے 11 مہینے کے بعد آپ ایسا کریں کہ یہ گولڈ جو ہے اپنے شوہر کو ہبہ کر دیں، گفٹ کر دیں. اب آج کی ڈیٹ میں آپ کا شوہر اس کا مالک بنا، آپ کے پاس وہ 11 مہینے رہا. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال بعد، تو آپ پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ کا شوہر اس کا مالک بنا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی 1 سال بعد. وہ کیا کرے، 11 مہینے کے بعد وہی گولڈ آپ کو واپس ہبہ کر دے. اس طرح ہوتا رہے، تو آپ زکوٰۃ سے بچ جاؤ گے. یہ ہیلے ہیں، یہ شریعت کے ساتھ کھیل تماشا ہے، شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت بھیجی ہے اور عذاب کی وعید بھی سنائی. یہ جو آپ نے اسپیسیفک کویسچن کیا ہے، اس میں دیکھیں اگر تو صورت ایسی ہے کہ ماں کے پاس مثال کے طور پہ جو ہے وہ 28 تولے گولڈ ہے، 4 اس کی بیٹیاں، ٹھیک ہے، اس نے سب کو 7-7 تولے جو ہے وہ گولڈ دے دیا. اب یہ اس کی بیٹیاں جو ہے وہ بالغ ہیں، چاہے شادی شدہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالغ ہیں اور ان کی کسٹڈی میں ان کو دے دیا اور وہ اس کو پہنتی بھی ہیں، استعمال بھی کرتی ہیں. تو اب ظاہری صورت میں نظر آ رہا ہے کہ اونرشپ ٹرانسفر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کا یوزز جو ہے وہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی کسٹڈی میں ان کو دے دی ہے. تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃیبل ایسٹ نہیں رہے گا اور ہم اس کو ہیلا بھی نہیں کہیں گے. لیکن اگر تو والدہ نے اپنے جیولری باکس کے اندر سارا سونا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور کہا ہے کہ یہ فلاں کے نام لگا دیا، یہ فلاں کے نام لگا دیا اور نہ کسی کو استعمال کرنے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے پاس کنز بنا کے رکھا ہوا ہے، تو پھر اس طرح سے وہ نام نہیں ہوتا، اس طرح سے اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی. یہ زبانی کلامی جو ہے نا، اس طرح سے وہ اب ایک ہیلا ہے. تو ایسے ہیلوں سے بچنا چاہیے. ایسی صورت میں وہ زکوٰۃیبل ایسٹ رہے گا، اسے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی آپ نے بات بتا دی. اسی سے متعلق ایک اور جو چیز ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتی ہے، ساس جو ہے عام طور پہ وہ بہو کا زیور اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے، اور ایسا ایک سوال میرے سامنے پیش آیا کہ بہو کے پاس، ظاہر ہے ساس کے پاس ہوتا ہے تو بہو کے پاس تصرف کا
یا اس کو استعمال کرنے کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے ساس سے. ہوتا ویسے وہ اس کی آنرشپ کا ہے, اس کی پوزیشن, یعنی نام اسی کا ہوتا ہے کہ یہ جی بہو کا زیور ہے. اور آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, ہمارے یہاں روایات بڑی عجیب و غریب مختلف روایات ہیں اور مختلف اس کے پیچھے سوچیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ ایکچولی. اگر ایک عورت کے پاس, یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا زیور ہے یا پھر وہ مرد کے کنٹرول میں ہے اور مرد کو وہ چاہتی ہے زکوٰۃ دینا, مرد نہیں دیتا یا اس میں سے وہ نہیں کرنا چاہتا, یعنی مالک اس کی ہے لیکن اس کے پاس اس کا تصرف ہی نہیں ہے, شی کی ناٹ ایون ویئر دیٹ, یعنی جیولری کو استعمال بھی نہیں کر سکتی, نہ بیچ سکتی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ اس طرح کی پوزیشن میں کیا یہ زکوٰۃ پھر بھی فرض ہوگی, اس پہ یہ عورت ذمہ دار ہوگی یا مرد ذمہ دار ہوگا, کیا یہ سچویشن بنتی ہے؟ لیکن ایسی صورت میں زکوٰۃ تو فرض ہوگی. اگر وہ گولڈ کی اماؤنٹ 7.5 تولے سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو زکوٰۃ تو فرض ہوگی. لیکن ایسی صورت میں پھر اس کے شوہر یا اس کی ساس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا, کہ جنہوں نے اس کو کنز بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, لیکن اس میں عورت ذمہ دار نہیں ہوگی, اس کے اوپر پھر عورت جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے. ہمارے ہاں ایک معاشرے کے اندر ایک روایت موجود ہے اور بعض لوگ احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے یہ عام طور پہ کام کرتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس گولڈ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن گولڈ اور چاندی اس کے پاس مکس موجود ہے, اور عام طور پہ ہم یہی کرتے ہیں کہ جب بھی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے, زکوٰۃ ہم گولڈ تو دیتے نہیں ہیں, ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کمپیریزن کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا گولڈ موجود ہے اور اتنی میرے پاس چاندی موجود ہے, اور اگر اس کی کمبائنڈ ویلیو میں نکالوں تو وہ کمبائنڈ ویلیو جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب سے بڑھ گئی ہے. اور پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ ہوگی ایک بندے پہ, مثلا یہاں پہ یہی بات میرا پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس مثال کے طور پہ 4 تولے سونا ہے اور ایک کے پاس تقریباً یا پھر 7 تولے سونا ہے اور 50 تولے چاندی ہے. اب سوال یہ کہ یہ دونوں جو ہے بذات خود تو نصاب کو نہیں پڑے, لیکن یہ ملکیت اتنی زیادہ ہے, یعنی یہ واقعی ویلیو اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں کو کمبائن کر لیں تو مور از ویل بیونڈ جسے کہتے ہیں نصاب ہے. اس سچویشن کے اندر شریعت میں کیا اس کو کمبائن کر کے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی یا اس کو علیحدہ علیحدہ انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ دونوں اس ویلیو تک نہ پہنچ جائیں؟ دیکھیں نا, صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا کہ زکوٰۃ کے لیے مال کو جمع نہ کرو. اچھا, مختلف مال کو جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے وقت نکالتے وقت جمع نہ کرو. تو گولڈ ایک جنس ہے, سلور ایک دوسری جنس ہے. یعنی گولڈ ایک کیٹیگری ہے, اس کا اپنا نصاب ہے 7.5 تولے, ٹھیک ہے, 20 درہم. سلور جو ہے وہ ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, ایک علیحدہ سے جنس ہے, اس کا اپنا نصاب ہے 200 درہم یا 52.5 تولے چاندی. ٹھیک ہے. ہر ایک جنس جو ہے وہ اپنے نصاب کو پہنچے گی تو وہ زکاتیبل ایسٹ بنے گی. ہم یہ نہیں کر سکتے, جیسے اب دیکھیں رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یہ برابر تھے. ٹھیک ہے, ہاں جی, آپ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں رہا. آج کا جو ہمارا گولڈ کا ریٹ ہے وہ دیکھیں آپ, تو ایک تولہ جو ہے وہ تقریباً 104 کا ہے, 1,04,000 کا, ٹھیک ہے, اور 7.5 تولے کا جو ریٹ بنتا ہے یہ تقریباً 7,80,000. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ 7.5 تولے. چاندی کا جو ریٹ ہے آج کا وہ ہے 952 روپے پر تولہ. کتنا فرق ہے؟ اور 52.5 تولے چاندی کا جو آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ تقریباً 50,000 بنتا ہے. یعنی ایک طرف چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے 50,000 کی ہے, سونا 7.5 تولے 7,80,000 کا, 7 لاکھ تقریباً 30,000 کا ڈفرینس آ رہا ہے. بہت بڑا ڈفرینس ہے, ہیوج ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اصل میں زکوٰۃ کے اندر جو بیسک جو بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ آپ زکوٰۃ ادا کرو گے وہ چاندی ہے. اچھا, تو اگر چاندی کی اماؤنٹ کے برابر, یعنی یہ الگ الگ نہیں ہے, یہاں پہ بنیاد چاندی ہے. آپ وسلم کے زمانے میں تو یہ دونوں برابر تھے. اس وقت تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا. جس کے پاس چاندی تھی وہ بھی امیر تھا, جس کے پاس سونا تھا اتنا وہ بھی امیر تھا, کیونکہ زکوٰۃ امراء کے اوپر ہے. آج کے دور میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اب سونے کو اصل بنائیں, یعنی ہم نے یہ ڈیفائن کرنا ہے نا امیر کون ہے. زکوٰۃ تو امراء پہ فرض ہوگی نا. وسلم کی حدیث ہے کہ تؤخذ من اغنیاء, غنی سے لی جائے گی, وترد علی فقراء, فقیر کو دی جائے گی. سب سے بڑا زکوٰۃ کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ امیر سے لیں غریب کو دیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امارت کو ڈیفائن کیا گیا کہ امیری کیا ہے. بھئی 7.5 تولے جس کے پاس ہے وہ امیر ہے, جس کے پاس 52.5 تولے ہے وہ امیر ہے, اور یہ دونوں کیا تھے, ایکول تھے. ٹھیک. اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ آج کے زمانے میں امیر کون ہے. 7.5 تولے والا تو امیر ہے, 52.5 تولے والا بھی امیر ہے کہ نہیں.
اب دونوں میں سے کس کو امارت کی اصل بنائیں گے؟ بنیاد بنائیں گے، سونے کو یا چاندی کو؟ کس کے نصاب کو؟ تو عام طور پہ علماء کا ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں وہ فتویٰ یہ ہے کہ جی چاندی کو آپ اصل بنائیں، ٹھیک ہے، کہ یہ انفع للفقراء ہے، یعنی اس میں فقراء کا فائدہ ہے، کیونکہ چاندی کی اماؤنٹ کیا ہے 50,000، 50,000 کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اکثر لوگوں کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو زیادہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، زیادہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ چاندی کو اصل بنا لیں۔ جب انہوں نے چاندی کو اصل بنایا تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر گولڈ آپ کے پاس چاندی کے ایکویلنٹ ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اب 1 تولہ سونا کیا، آدھا تولہ سونا بھی ہو، بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ اس ویلیو تک پہنچ رہا ہے 52.5 تولے چاندی کے، دیکھیں نا 1 تولہ سونا جو ہے وہ 104 کا ہے، تو آدھا تولہ جو ہے وہ 52,000 کا ہے، جی بالکل تقریباً اتنا ہی بن جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس آدھا تولہ سونا بھی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ مصری علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اصل جو ہے وہ نصاب وہ سونا ہے، اس کو نصاب بنانا چاہیے، کیونکہ فی زمانہ 50,000 کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ ایک غریب آدمی بیچارہ جو ہے وہ اپنی روزی روٹی پوری کرنے کے لیے ہمارے ہاں سوسائٹی میں 50,000 اماؤنٹ جمع کر لیتے کمیٹیاں ڈال کے، ایسے ہی 50,000 کسی کے بینک بیلنس میں اگر سیونگ پڑی ہے تو وہ امیر نہیں سمجھا جاتا، امیر نہیں سمجھا جاتا، تو بالکل، بلکہ تو بینک تو اس کو لمٹ سیٹ کرتی ہے کہ 50 سال سے آپ نیچے ویسے نکلوا بھی نہیں سکتے۔ جی جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امارت کی فی زمانہ کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے زیادہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ تو آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں نا، دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو آپ غریبوں پہ زکوٰۃ فرض کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، زیادہ لوگ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ کون دے رہے ہیں؟ وہ غریب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی امراء کے اوپر، تو اس لیے بیسیکلی اگر ہمیں اصل بنانا بھی ہے تو اصل جو ہے وہ فی زمانہ امارت کی جو علامت بن سکتا ہے، وہ میری خیال میں مصری علماء کی رائے جو ہے وہ زیادہ ویلیویبل ہے، قابل قدر ہے، زیادہ صحیح ہے کہ 7.5 تولے سونے کو نصاب، مطلب وہ اس کی روح کو جو اصل مقصد ہے جو اصل مقصد ہے زکوٰۃ کا امراء کے اوپر من اغنیائہم وترد الی فقرائہم علی فقرائہم۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پھر یہ مطلب آبویسلی یہ ایکویولنٹ کیسے بن رہا ہے اور اصل مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک مشکل نقطہ ہے، اور میرا خیال ہے اس سے اب اگلے جو ہمارے سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس سے یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی کہ اصل ہم کیوں مراد لے رہے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ الگ الگ جنس ہے تو اصل سے مراد کیا ہے، اس کا تعلق اگلے مسئلوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں جانے سے پہلے ظاہر ہے یا اسی سے متعلق میں چیز یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سونے اور چاندی کو مینشن کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویلیوبل چیزیں سونے جیسی بہت سی اور بھی موجود ہیں، ڈائمنڈز ہو گئے، پلیٹینم ہو گیا، وائٹ گولڈ ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس طریقے سے نمبر آف ادر ایسے جو ہیں نا وہ آپ کے پاس موجود ہیں سبسٹنسز جو کہ واقعی بعض اوقات سونے سے بھی بہت زیادہ مہنگے اور قیمتی ہیں، اور واقعی وہ عمارت اور امیری کی نشانی ہے، اور بلکہ وہ صرف امیر ہی افورڈ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ اچھا غریب بیچارہ بھی سونا کچھ نہ کچھ رکھ لیتا ہے، لیکن وہ تو امیروں کے پاس ہی ہوتے ہیں ہیرے جواہرات۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہیں پھر اب یہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو بھی ہم سونے کو اصل بناتے ہوئے اس کو کریں گے، یا ہم اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے، یا پھر ہمارا اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ کے کوئی حکم یا کوئی ایسی چیز ہے موجود کہ نہیں شریعت میں؟ جی لیکن زکوٰۃ کے مسائل میں جب آپ فتاویٰ کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ہاں فتاویٰ میں عام طور پہ بہت افراط و تفریط ہے، اچھا، بہت اونچ نیچ نظر آتی ہے۔ اب عام طور پہ فقہا کی رائے یہ تھی کہ جی قیمتی پتھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، جس دور میں فقہا نے یہ رائے دی ان کی رائے بالکل ٹھیک تھی، جسٹیفائڈ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں قیمتی پتھر کی کوئی ویلیو نہیں تھی، یا اتنی نہیں تھی جیسے سونے اور چاندی کی تھی۔ لیکن آج چاندی کی ویلیو تو گر گئی ہے بالکل، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ جی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کیونکہ شریعت نے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور دھاتوں نے چاندی سے بھی زیادہ ویلیو پکڑ لی، بلکہ سونے سے بھی زیادہ ویلیو پکڑ لی۔ بالکل، آج کل جیولری کے اندر جو ہے وہ ایسی دھاتیں استعمال ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ پلاڈیم ہے ایک، اس سے جیولری بنتی ہے عورتوں کی، اس کا آج کا ریٹ ہے 137، 1,37,000، اور آپ کا تولے کا سونا جو سونے 104 ہے۔ پھر پلاٹینم کی جو ہے وہ بہت ساری جیولری بنتی ہے، اس کا ریٹ ہے 54,000، ٹھیک ہے، چاندی سے بہت بڑھ کے ہے، چاندی کا 952 روپے اور وہ 54,000 ہے، اور ان کو وائٹ گولڈ بھی کہتے ہیں، یعنی اصطلاح میں بھی ان کو ایک طرح سے گولڈ کا۔ پھر ان کی ریسیل ویلیو ہوتی ہے، مارکیٹ ویلیو ان کی۔ تو ڈائمنڈ جو ہے ہیروں کے اوپر فقہا نے جس وقت فتویٰ دیا تھا اس وقت چونکہ ان کی ظاہری بات ہے کوئی ویلیو نہیں تھی، آج ان کی چونکہ ایک ویلیو ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں بات یہ ہے، اس سے کیسے کیسے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک سوال آیا اور یہ جینون میں سوال آیا، انڈیا میں ایک خاتون تھیں، بہت دنیا میں امیر لوگ ہیں، بلینرز ہیں،
وہ مالکن تھی, ان کے پاس کوئی تقریباً ڈائمنڈس تھے کوئی 5 کروڑ کی مالیت کے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. فقہا نے کہا کہ ڈائمنڈس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس بینک بیلنس پڑا ہے 5 کروڑ, وہ کیا کرے, اس کے ڈائمنڈس خرید لے. سیدھی بات ہے, اس نے اپنے پیسوں کو بھی بچا لیا. صحیح. ٹھیک, یہ معقول نہیں لگتا. دوسری طرف اس مالکن کے ہاں ایک میڈ کام کرتی تھی جس نے کمیٹیاں ڈال ڈال کے کہ اس کا شوہر بائک لے لے, ٹھیک ہے, کو 50,000 جمع کیا. اور وہاں پہ تو انہوں نے کہا جی یہ زکوٰۃ ہے, بل اصل چیز جو ہے وہ چاندی ہے. اچھا, ایک اور تماشا یہ بنا, وہ ساحل نے پھر سوال پوچھ لیا. اس نے کہا جی دیکھیں میڈ تو زکوٰۃ دے گی 50,000, کیونکہ مفتی صاحب فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو 50,000 اماؤنٹ ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے, اور اصل چاندی ہے زکوٰۃ میں, تو اس لیے اس کی یہ زکوٰۃ دے گی, اور ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ 5 کروڑ والی زکوٰۃ نہیں دے گی. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہوا ہے ہمارے یہاں مفتی حضرات نے کہ جو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا, وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو اس بندے نے سوال یہ بنایا کہ کیا وہ میڈ اپنی مالکن کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اچھا. مطلب آپ دیکھیں نا, اس قسم کے پھر چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. یہ دین جو ہے نا وہ طنز کا نشانہ بن جائے گا, لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے, اور ظاہر ہے شریعت کی جو حکمتیں جو ہیں اور جو مقاصد جو ہیں روح ہے آپ اس کو جو ہے وہ بری طرح سے پامال کر دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائمنڈس کے اوپر زکوٰۃ ہے, ان کی ایک مارکیٹ ویلیو ہے. جب تک ان کی ریسیل مارکیٹ ویلیو ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر قیمتی پتھروں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض کی جائے گی, جس کو آپ وائلڈ گولڈ میں یا جس کو آپ جیولری کے اندر جو ہے وہ شمار کریں. تو ڈاکٹر صاحب پھر وہی بات ہوگی کہ پھر اگین اس کو ہم ریلیٹ کس سے کریں گے, گولڈ کے ساتھ کریں گے, سلور کے ساتھ؟ گولڈ کے ساتھ. گولڈ, یعنی آپ کا اس بارے میں یہی ہے سمجھ کہ ہم گولڈ کے ساتھ میئر کریں گے کہ گولڈ کی ویلیو کے حساب سے وہ نصاب سے زیادہ ہے, نصاب سے کم ہے. اگر کسی خاتون کے پاس مثال کے طور پہ اتنے ڈائمنڈز ہیں کہ وہ 7,80,000 مالیت 7.5 تولے سونے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ویلیویبل اماؤنٹ, 7,80,000 کوئی تھوڑی اماؤنٹ تو نہیں. اگر اتنے اس کے پاس ڈائمنڈ ہیں, اتنے کا اس کے پاس پلاٹینیم ہے, قیمتی پتھر ہیں, اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گی, کیونکہ وہ ایک طرح سے جیولری ہے. اسی طرح سے ایک اور سوال عام طور پہ ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے کہ جی خواتین جو زیور استعمال کرتی ہیں تو استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی. تو دیکھیں اس میں ہمارے یہاں فقہا کے یہاں اختلاف چلا آ رہا ہے, نو ڈاؤٹ. ائمہ ثلاثہ جو ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, یہ 3 جو اسکول آف تھاٹ ہیں, ان میں فتویٰ عام طور پہ یہی ہے کہ جیولری پہ زکوٰۃ نہیں ہے, استعمال والی جو استعمال والی جیولری ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استعمال سے گھس جاتی ہے, وہی اس کی زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے نا بیسیکلی اس مال کے اوپر ہوتی ہے کہ جس کے اندر گرو کرنے کی پوٹینشیل ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تو ڈاؤن میں جا رہی ہے, ڈیپریسیٹ کر رہی ہے, اپریسیٹ نہیں کر رہی, اپنی ویلیو جو ہے وہ کم کر رہی ہے. لیکن احناف کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ نہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں بھی عام طور پہ اسی رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ نہیں, اس پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے, چاہے وہ استعمال کرتی ہیں نہیں کرتی. احادیث کے اندر کچھ ایسی تقسیم ہمیں اس طرح سے واضح طور پہ نہیں ملتی کہ جس زیور کو خاتون نے رکھا ہوا ہے استعمال نہیں کرتی اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے, جس کو وہ استعمال کرتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسی کوئی تقسیم ہمیں تو یعنی ہمارے ہاں جو خواتین ہیں جن کے واقعی فائنینشیل مسائل ہوتے ہیں, اور جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انہوں نے کافی زیادہ اپنے پاس زیور سیو کر کے رکھا ہوا ہے اور یہی فیوچر کے لیے کسی جگہ کام آ جائے, اور گھریلو حالات واقعی تنگ ہے, تو آپ کا یہی ہے فتویٰ کہ اس کے مطابق ان کو چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. وہ نہیں کر سکتی, ان کا شوہر ان کے بیاف پہ ادا کر دے تو پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. دیکھیں جس کا مال ہے زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض ہے نا, عورت کا مال ہے, زیور عورت کا ہے, عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن شوہر اگر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی, اسے اپنے شوہر کا احسان مند ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ سوال پھر یہ آ جاتا ہے, اور اچھا سوال آپ نے بھی خود ہی نشاندہی کر دی. اگین, کیا کوئی بندہ دوسرا کسی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ چلیں میاں بیوی کا تو معاملہ سمجھ آتا ہے, اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن اگر فرض کریں میرے پچھلے دنوں ایک سوال پیدا ہوا, ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ زیور بہت زیادہ ہے لیکن فائنینشیل کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں, اور وہ رکھا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے, پھر شادیوں کے لیے زیور رکھا ہوا ہے, کچھ بچے بڑے ہو گئے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ فائنینشیل کنڈیشنز اتنی بری ہیں کہ مشکل سے مہینے کا 1,000 روپے ان کے پاس ہوتا ہے اپنی تصرف کا, استعمال کا, خاتون کا گھر کے خرچے کے لیے, اور پھر شوہر بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی غیر ذمہ داری کا انہوں نے تذکرہ کیا. یہ پریکٹیکل مسائل ہیں ہمارے. مجھے کہہ رہی تھی, پوچھا انہوں نے مجھ سے سوال یہ پوچھا کہ اب ان کی جو بہن ہے وہ ماشاء اللہ فائنینشلی بڑی اچھی ہیں کنڈیشنز میں ہیں, تو کیا فائنینشلی چونکہ وہ اسٹرانگ ہے اور وہ اپنے
خرچ کرتی ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن سے ریکویسٹ کروں کہ تم جو اسپینڈ کرتی ہو اللہ کی راہ میں ویسے ہی تم میرے بہاف پہ زکوٰۃ ادا کر دو، میرے جو اس کی زیور کی، اگر تو زیور پہ زکوٰۃ ادا لگتی ہے کہ تو اب اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ شریعت میں شوہر کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، لیکن کیا کوئی بندہ بھی ادا کر سکتا ہے؟ میں بھی کر سکتا ہوں اپنے دوست کے حوالے سے یا اس کی طرف سے کوئی بھی ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، بیوی شوہر کے ایک تو یہ ہے نا کہ ڈپینڈنٹ ہے نا، جی جی، اس کی ذمہ داری میں ہے، تو بہن بہن کی ذمہ داری میں نہیں ہوتی، تو اگر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ اس کو اتنی رقم دے دے، ٹھیک ہے، ہدیہ کر دے نا، اور وہ پھر آگے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، تو اس طرح سے زیادہ بہتر ہے، اس طرح زیادہ بہتر ہے، یعنی کی جا سکتی ہے، اگین اس کا طریقہ وہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں اگلے سوال کے اوپر۔ کرنسی آپ نے کہا پہلی چیز جو تھی زکوٰۃ ایسٹ جو تھا گولڈ اینڈ سلور ہو گیا، اس میں ہم نے قیمتی جواہرات اور پتھر کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ بہتر ہے گولڈ کو اصل بنائیں اور اس کے مطابق آپ ضرور زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ اس شریعت کی روح کے مطابق وہی ہے، اور اس کو ملانا نہیں چاہیے، یہ الگ الگ ہیں، اگر علیحدہ علیحدہ ہیں اور ان کو اگر آپ پاس دو الگ الگ چیزیں ہیں تو ان کے مطابق، اگر گولڈ اینڈ سلور کی اسپیشلی بات ہوئی ہے، یہ اگر علیحدہ ہیں تو ان کو ملایا نہ جائے، لیکن اگر آپ پاس قیمتی جواہرات ہیں تو اس کے اندر آپ بنیاد بنائیں، گولڈ کو بنائیں، بعض علماء نے سلور کو بھی بنایا ہے ہمارے بر صغیر میں۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہے کرنسی کے بارے میں۔ کرنسی اب آبویسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرنسی کی وہ شکل موجود نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود بتایا گولڈ تھا، سلور تھا۔ اب اگین گولڈ اور سلور بذات خود زکوٰۃ ایسٹس ہے تو اس میں تو سمجھ آتی ہے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن آج کل کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تو پیپر ہے، گولڈ اینڈ سلور تو نہیں ہے یہ، اور میرے پاس نہ گولڈ اینڈ سلور ہے میری پوزیشن میں، تو مالیت پڑی ہے، پیسے پڑے ہیں، تو اب سوال یہ کہ کرنسی پہ پہلی بات ہے زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو پھر یہ سوال پھر ظاہرہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم نے گولڈ کو بنیاد بنانا ہے یا سلور کو بنانا ہے، یہاں پہ بھی آپ کا وہی بنیادی فتویٰ ہوگا کہ وہ گولڈ کو بنایا جائے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ گولڈ اینڈ سلور پہ بھی زکوٰۃ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی ایک ویلیو ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی ویلیو کی وجہ سے زکوٰۃ ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کرنسی بھی تھی، یعنی بطور جیولری بھی استعمال ہو رہا تھا، لیکن درہم اور دینار سکے تھے، بالکل ٹھیک، جس کی عوض جو ہے وہ خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو آج اس کی جگہ پیپر کرنسی نے لے لی۔ پیپر کرنسی کے اور بہت سارے مسائل ہیں، پھر کسی وقت ہم اس پہ علیحدہ سے بات کریں، ایپیسوڈ کریں گے، لیکن بہرحال پیپر کرنسی جو ہے پہلے تو اس کے پیچھے کوئی گولڈ ہوتا تھا ریزرو کے طور پہ، اب تو وہ بھی پھر اس کی پرسنٹیج آ گئی، پھر وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی، لیکن اس کے باوجود بہرحال اس کی ایک ویلیو ہے، بالکل ٹھیک، گورنمنٹ کے پیچھے ٹھپے کی وجہ سے، اس کے آپ کہہ لیں کہ اتھارٹی کی وجہ سے اس کی ایک ویلیو ہے، اور اس ویلیو کی بنیاد پہ تو سارا آپ کا اکنامک سسٹم چل رہا ہے، بالکل ٹھیک، تو اس لیے وہ زکوٰۃ ایسٹ ہے۔ کرنسی جو ہے یا اس کے علاوہ آپ کے جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، جو آپ کے پرائز بانڈز ہیں، ویسے پرائز بانڈ رکھنا ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک ویلیو تو ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جو شیئرز ہیں وہ زکوٰۃ ایسٹ ہیں، ان کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ وہی فتویٰ ہے برصغیر کے علماء کا کہ کرنسی کتنی ہو تو وہ کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یعنی 50,000 یا اس کے برابر کرنسی ہو تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر وہ 1 سال تک آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑی رہی، آپ کے استعمال میں نہیں آئی۔ لیکن مصری علماء کا یا بعض عرب علماء کا فتویٰ یہ ہے، جیسے یوسف قرضاوی وغیرہ، ان کا ایک تھیسس ہے، ویسے ڈاکٹر یوسف قرضاوی کا اچھا فقہ الزکاۃ، پی ایچ ڈی کا ان کا تھیسس تھا 2 جلدوں میں، اس کی انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اردو میں بھی ہو چکی ہے، مطلب کافی انہوں نے اس پہ جان ماری ہے زکوٰۃ کے مسائل پہ، اور قرضاوی صاحب ایسے بھی ایک مطلب اچھے مطلب ریسرچر ہیں آج کل کے حالات کے حوالے سے، اچھے گہرے آدمی۔ تو قرضاوی صاحب نے بھی سونے کو جو ہے وہ اصل بنایا کرنسی میں، اور میری رائے میں بھی یہی رائے معقول معلوم ہوتی ہے، لاجیکل معلوم ہوتی ہے۔ 50,000 کی اماؤنٹ میں آپ کسی کو امیر نہیں کہہ سکتے، غریب آدمی کمیٹیاں جوڑ کے 50,000 جمع کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے تو ہم غریبوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دیں گے۔ تو 7.5 تولے سونے کے برابر اگر کسی کے پاس دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ کرنسی میں آپ کس کو اصل معیار بنائیں گے، بالکل نصاب کس کو بنائیں گے، کیونکہ حدیثوں میں تو کرنسی کا ذکر نہیں ہے، تو آپ نے قیاس ہی کرنا ہے نا، یا آپ کرنسی کو قیاس کریں گے سلور کے اوپر، چاندی پہ، یا آپ گولڈ کے اوپر، سونے کے اوپر کریں گے۔ تو کچھ علماء نے چاندی پہ کر لیا، کچھ نے سونے پہ کر لیا، تو ہے تو یہ قیاس ہی نا، اب اس میں زیادہ سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بس ٹھیک ہے، ایک وہ رائے ہے، ٹھیک ہے، چاندی والوں کی، ایک سونے والوں کی رائے ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہماری رائے تو کوئی جیسے کوئی آسمان سے اتری ہے، کوئی وہی ہے، اور آپ یہ کیا رائے بیان کر لیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بس ٹھیک ہے، 2 آراء ہیں، ان 2 آراء میں سے مجھے یہ زیادہ معقول اور لاجیکل معلوم ہوتی ہے کہ کرنسی میں جو ہے وہ آپ سونے کو اصل بنائیں، کہ اتنی کرنسی ہو 7,80,000 یعنی 7.5 تولے سونے کے برابر، آج کل کی اعتبار سے اگر ہم بات کریں، اگر اتنی اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 1 سال تک پڑی رہی یا اس سے زیادہ کی اماؤنٹ تو وہ زکوٰۃ ایسٹ ہے، اس سے کم اگر تھی تو وہ زکوٰۃ ایسٹ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ چلیں کرنسی کی بات ہم کر رہے ہیں، تو ہمارے جو ایسٹس ہوتے ہیں دے آر بہت سے، یہ تو ٹینجیبل ایسٹس کی بات کر رہے ہیں، جو نان ٹینجیبل ایسٹس ہیں،
ہمارے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جس کا انٹلیکچوئل پراپرٹی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. بہرحال اس پہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ کی تھی کہ وہ کس حد تک ویلیوبل ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کی قیمت تو لگتی ہے اور ان کو باقاعدہ سیل کیا جاتا ہے. آپ کے پاس کاپی رائٹس ہوتے ہیں, ان کو آپ سیل کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سیل کرتے ہیں اور آپ اس سے اچھا خاصا منافع بھی کماتے ہیں. تو سوال یہ آتا ہے کہ پھر کیا اس پہ بھی ہم کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کی امپلیکیشن یا اپلیکیشن کریں گے, یا پھر ان کو ہم اگین الگ سے سیپریٹ کنسیڈر کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, وہ زکاتیبل ایسٹ میں نہیں ہے, وہ ایک ہوائی چیز ہے. آپ اس کو آپ زکاتیبل ایسٹ میں نہیں شمار کر سکتے. بے شک اس کی ویلیو ہے. میرا ایک برانڈ ہے اور اس کا نام ہے, اس نام کی میں زکوٰۃ ادا کروں. باقاعدہ گڈ ول میں, چونکہ میں تو اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے, تو باقاعدہ اس کی ویلیو کو میجر کیا جاتا ہے. یعنی 50 ملینس کے اندر بعض اوقات ایک برانڈ کا, مثلا نائکی ہو گیا, ایڈیڈاس, بڑے بڑے برانڈز ہیں, ان کے ملینس کے, مطلب اگر نائکی کا برانڈ لگا دیں کسی جگہ تو آپ کی پروڈکٹ کی قیمت ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہوتے ہیں نا, مال تجارت, یعنی کہنے مطلب برانڈ پہ نہ ہوگی لیکن وہ جو مال تجارت ہے اس پہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نا, تو ہم اس پہ ڈبل کیوں زکوٰۃ فرض کریں؟ ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. ہم نے پہلے بات کر لی گولڈ کرنسی کی بات کر لی, آپ نے کہا گولڈ بنیاد بنائیں گے ہم انشاءاللہ, اور صحیح, یعنی ایک رائے جو ہے وہ زیادہ بہترین محسوس ہوتی ہے. اگلا سوال ہے بزنس ایسٹس کے بارے میں, کہ تیسرا جو زکاتیبل ایسٹ ہے وہ ہے بزنس ایسٹس جو ہمارے ہیں. اب اس میں بہت مال تجارت بھی جسے ہم کہتے ہیں, بہت سی چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں. سب سے پہلے تو ہم مال تجارت کی بات کر لیں, انوینٹری اٹ سیلف. ایک بندے کے پاس دکان میں سامان پڑا ہوا ہے. سوال یہ کہ یہ جو اب ظاہر ہے اکثر ہمارے یہاں پتہ ادھار لے کے لوگ چلتے ہیں, ہمارے پاس کریڈٹ پیریڈ چلتا ہے, ایک بڑی نارم ہے یہ سوسائٹی کے اندر کہ میرے پاس 50 لاکھ کا میں نے سامان رکھا ہوا اپنی دکان میں, اس میں سے کچھ تو ایسا ہوتا ہے جو ادھار پہ چلے گا, جب مجھے پیسے ملیں گے تو میں اس کو دوں گا, ادا کروں گا بندے کو. تو اب سوال یہ کہ یہ, یا پھر بعض اوقات بندے کی اپنی پراپرٹی خریدا ہوتا ہے سامان لوگوں نے, تو اس کے اوپر کیا تجارت پہ, اس کے اوپر کیا زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی. لیکن اب جیسے کریانی کی دکان ہے, سپر سٹور ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی گروسری سٹور کھولا ہوا ہے, کوئی شاپنگ مال ہے, کپڑے کی دکان ہے, جوتوں کی دکان ہے, یہی عام طور پر لوگوں کی تجارت کیا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے. کوئی آپ کی میڈیکل شاپ ہے, ٹھیک ہے, فارمیسی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ مال آ رہا ہوتا ہے, مال جا رہا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ اس مال کے اوپر سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. بالکل ایسے وہ ممکن نہیں, ٹھیک ہے. اس میں پھر ایک ہی فارمولہ چلتا ہے, اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ سال کے آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی دکان میں کتنا مال پڑا ہے. اچھا, 10 لاکھ کا ہے, ریکارڈلیس آف کہ پورے سال میں کیا ہوتا رہا, اس کو ہم اگنور کریں. اس کو ظاہری بات ہے آپ اس کو کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے نا کہ اس ڈیٹ کو یہ دوائی آئی تھی, یہ نکلی تھی. کتنا آپ کریں گے؟ وہ اتنا تیز, جو انفلو ہے, جو آؤٹ فلو ہے, وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کے اوپر آپ 1 سال لگا دیں گے اس کی کیلکولیشن میں, زکوٰۃ سے زیادہ رقم اس کو کیلکولیٹ کروانے میں لگوا دیں گے. تو وہ ممکن نہیں. اس میں آسانی کے لیے پھر ایک ہی حل ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ سال کے آخر میں آپ دیکھیں آپ کی دکان میں 10 لاکھ کا کپڑا پڑا ہے, 15 لاکھ کی میڈیسن پڑی ہے, 20 لاکھ کا جو ہے وہ سامان جو ہے وہ کریانے کا یا گروسری کا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 8 لاکھ کے جوتے پڑے ہیں, جو بھی. تو اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں, اس کی آپ زکوٰۃ دیں گے, اور اس کو 2.5% گولڈ کے حساب سے ہم کمپیریزن کریں گے. ہاں, اس کا جو نصاب ہوگا, ہاں نصاب, وہی ہم نے بات کی ہے نا, گولڈ میں بھی نصاب کیا ہے, 2.5% زکوٰۃ ہے, سلور میں بھی یہی ہے, کرنسی میں بھی 2.5% ہے. تو مال تجارت میں بھی منیمم نصاب کیا ہے, منیمم نصاب جو ہے وہی ہے, گولڈ ہے. یعنی اتنا آپ کا مال تجارت ہو. مثال کے طور پر کسی بندے نے کھوکھا کھولا ہوا ہے, اب اس کے کھوکھے میں کیا 20,000 کا سامان ہے, تاجر تو وہ بھی ہے نا, وہ پان بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, پیپسی کی بوتلیں بیچ رہا ہے. ایک ریڈی والا ہے, وہ چھلیاں بیچ رہا ہے, تاجر تو وہ بھی ہے. بالکل صحیح ہے. کیا آپ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کریں گے؟ نہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کم از کم اتنا مال تجارت ہو جو 7.5 تولے سونے کے برابر, 7,80,000, یہ ایک ویلیویبل اماؤنٹ ہے. یہ جو تاجر ہے نا, یہ امیر تاجر ہے. سال کے آخر میں ہم نے کیلکولیٹ کرا. ہاں, سال کے آخر میں اتنی اماؤنٹ اگر آپ کے پڑی ہے, ٹھیک ہے, دکان کے اندر, اور وہ بھی آپ کا قرض مائنس کر کے, قرض آپ اس میں منہا کر لیں, مائنس کر, یعنی جو پروڈکٹس آپ نے قرض کے حساب سے کیے ہیں ان کو آپ بیشک ایکسکلوڈ کرنا اس کو, لیکن جو آپ کی ریکوری ہونی ہے تو آپ کا مال ہے, وہ آپ کا مال ہے, وہ آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. ہاں, ایسا قرض فقہا نے کہا ہے کہ جس کے ملنے کی امید نہیں ہے, اس کو آپ نکال دیں. ہاں, اس کو آپ نکال دیں. وہ اگر بعد میں مل جائے تو جب مل جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ, اس کو شامل کر کے آپ کر لیں, پھر اس کی زکوٰۃ دیں. یعنی ان ادر ورڈز بڑی سمپل سی, بڑی آسان اور ماشاءاللہ آپ نے کر دیا کہ درمیان میں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے آپ اس کو چھوڑیں,
آپ اس کو نہیں کیلکولیٹ کر سکتے, تو آپ سال کے آخر میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ویلیو کیا پڑی ہوئی ہے, اور اس ویلیو میں سے جو چیزیں تو آپ کی اپنی واقعی پراپرٹی اور آنر ہیں, پوزیشن ہے جس کی اپنے آپ کی یعنی لیگل ٹرمز میں آپ اس کے آنر مالک ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالیں آپ. اور جو آپ نے وہ رکھا ہوا ہے مال, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مثلا, اب یہاں پہ اگین پھر سوال آ جاتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمیشن پہ کام کرتے ہیں, ان کا اپنا کوئی ایجنٹ ہوتے ہیں, ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا, دکانیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, انہوں نے مطلب پے کرنا ہوتا ہے ان کو واپس, تو اس طرح کے لوگوں پہ میرے خیال ان کا کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اکاؤنٹ میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, جی 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 بالکل, تو آپ سال کے آخر میں آپ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں نا, اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جی اس کے اوپر سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا جی اس مال پہ تو سال گزرا ہی نہیں, سارے مال پہ تو سال گزرا ہی نہیں ہے, صحیح ہے, تو پھر آپ پورا سال ہی زکوٰۃ نکالیں گے نا. پھر اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو پورا سال, تو اس میں آسانی یہی ہے کہ اگر ایک پیسہ جو ہے وہ 6 ماہ پہلے بھی آیا ہے, آپ اس کی بھی زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک ہے, سال کے آخر میں نیٹ اماؤنٹ دیکھ لیں کتنی پڑی ہے, 7.5 تولے سونے کے برابر ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں, بھلے کوئی 1 ماہ پہلے بھی کچھ پیسہ آیا, کیونکہ اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو پھر آپ کو 11 ماہ بعد پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی, یا 2 مہینے پہلے جو آیا تھا اگر آپ اس کو بھی نکال دیں گے تو آپ کو 10 ماہ بعد پھر پورا سال آپ زکوٰۃ کا یا تو سرکل چلائیں, نہیں چلا سکتے وہ. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پھر یہ وہ سوال پیچھے والے جو گولڈ کے ساتھ ہو جاتا ہے, سونار ہو گیا مثال کے طور پہ, اب سونار کے پاس بھی بہت زیادہ سونا پڑا ہوتا ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہی کلیہ اپلائی ہوگا؟ وہاں پہ بھی یہ کلیہ سال کے آخر میں دیکھیں گے کہ کتنا جو ہے اس کی اپنی مالیت ہے, اپنی ملکیت اس کی. جزاک اللہ خیر. اچھا اگلا سوال ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے پاس, یعنی جسے کہتے ہیں لینڈ اور بلڈنگ سے حوالے سے, ظاہر ہے یہ بھی ایسٹس کے اندر آتے ہیں. سب سے پہلے ہم پلاٹ کی بات کر لیتے ہیں. پلاٹ ایک بڑی معروف ہمارے ہاں بڑا کنفیوزنگ پرابلم ہے کہ کیا, پہلی بات تو یہ سوال کہ پلاٹ پہ زکوٰۃ اٹ سیلف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور پھر اگر مثال کے طور پہ ہوتی ہے تو کیا ہر قسم کے پلاٹ پہ ہوتی ہے, کیونکہ پلاٹوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں, کچھ آپ نے پلاٹ ایسے اپنی ذات گھر کے لیے رکھا ہوتا ہے, کچھ آپ نے باقاعدہ کسی کو یعنی پراپرٹی کی جسے کہتے ہیں ویلیو اپریسیشن کے لیے رکھا ہوتا ہے, اس کی ویلیو بڑھے گی میں بیچ دوں گا, تو کون سے پلاٹ پہ اس کے بارے میں کیا شرعی یعنی حکم ہے اور رہنمائی ہے؟ جی دیکھیں نا, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعہ کے جو اصول ہیں ان سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ بیسک نیڈز جو ہے نا, بنیادی جو ضرورت, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بنیادی ضرورت آپ کی کیا ہے؟ گھر ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کے کپڑے ہیں, آپ کے کپڑے ہیں, آپ کا کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے, تو بنیادی استعمال کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں, ذاتی استعمال کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو آپ کا گھر بھلے 10 کروڑ کا ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی گاڑی جو ہے وہ 2 کروڑ کی ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مرسیڈیز رکھی ہے آپ نے, BMW رکھی ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 10 رکھی ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے 10 گھر بنائے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو کرائے پہ چڑھا دیں گے, اب یہ بزنس ایسٹ بن گیا. ایک آپ نے اپنے استعمال کے لیے رکھا, 9 کرائے پہ چڑھا دیے. اگر آپ نے رینٹ کار شروع کر دیا, اب یہ بزنس ایسٹ بن گیا. اب زکوٰۃ ہوگی گاڑی پہ, بھلے ایک ہے. ٹھیک ہے, تو ذاتی استعمال میں جب تک چیز ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے گھر بنانے کے لیے اگر پلاٹ خریدا ہے, اپنا گھر بنانے کے لیے, اور آج کل ویسے گھر بنانا خاص طور پہ شہروں میں بہت مشکل ہے, بالکل مشکل ہے. مطلب پوری آپ کی لائف کی سیونگ ہوتی ہے, وہ آپ لگاتے ہیں 50-60 سال میں جا کے آپ کو 5 مرلے کا مکان بنانا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی بہت لگزوریس نہیں ہے, ایک سادہ سا. تو پہلے آپ لوگ قسطوں میں گھر بناتے ہیں نا, پہلے پلاٹ خریدتے ہیں, اس کی قسطیں پے کرتے ہیں, پھر اس پہ کنسٹرکشن کرواتے ہیں, ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں, پھر جا کے اس کی فرنیشنگ کی. بالکل صحیح, اس طرح سے ہی ہوتا ہے, اور یہ کام بھی 15-20 سال لگ جاتے ہیں اس میں. تو اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اگر ذاتی گھر بنانے کے لیے. اگر آپ نے 2 پلاٹ خریدے مثال کے طور پہ, آپ نے کہا ایک کے اوپر میں گھر بناؤں گا, دوسرے کو بیچ کے کنسٹرکشن کرواؤں گا, دونوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, دیکھیں نا, جب گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے, گھر بن چکا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو گھر بنانے سے پہلے جب آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, ایون کہ اگر آپ نے پلاٹ خریدنے کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کیا, میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا, بالکل, کہ اگر پیسے آپ نے سیونگ کر رہے ہیں, 20 لاکھ آپ نے جمع کیے ہیں, بھلے 20 لاکھ آپ نے جمع کیے, پلاٹ اب دیکھیں نا, ایک عام سادہ سا 5 مرلے کا پلاٹ ہمارے یہاں, تھوڑی سی اچھی لوکیشن میں آپ چلے جائیں, بہت اچھی نہیں, 50-60 لاکھ سے کم نہیں ہے. یہ بہت آپ ہمبل فگر بتا رہے ہیں. جی جی. تو اب 20 لاکھ آپ نے جمع کیا, وہ بھی بڑی مشکل سے اپنی جو ہے تنخواہ کے اندر, سیلی کے اندر بچا کے, اس کو بھی آپ زکوٰۃ ایسٹ بنا دیں. اچھا, کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے اچھا جی وہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی, لیکن یہ فتویٰ جسٹیفائڈ نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ دیکھیں, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے 2 کروڑ کے گھر میں, آپ کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن ایک بندہ جو ہے وہ
50 लाख का घर बनाना चाहता है या इवन 20 लाख का घर बनाना चाहता है और उसके लिए उसने बड़ी मेहनत से कोई 10 लाख 8-10 लाख जमा किए, आप कहते हैं इस पे ज़कात है, नहीं, ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं मालूम होती। तो घर बनाने के इस तरह तो वो कभी घर बना ही नहीं पाएगा ना, वो तो ज़कात ही पे करता रहेगा। और अमीर जो बना के बैठा हुआ है 10 करोड़ के मकान में, महल में बैठा हुआ है, उस पर आप ज़कात नहीं फ़र्ज़ कर रहे क्योंकि वो ज़ाती ज़रूरत पूरी कर रहा है। तो भाई ये भी तो ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे जो आपने जो ये आपकी राय है, मतलब अगर मैं जस्ट टू क्लैरिफाई और अंडरस्टैंड करने के लिए, क्या ये आप यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही है, आप सेविंग के ऑब्जेक्टिव को मलहूज़ खातिर रख रहे हैं, बजाय ये कि आप सिर्फ सेविंग को देखेंगे जस्ट बिकॉज सेविंग है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन, हाँ, तो सेविंग की ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप उसको एक एसेट ही कंसिडर, आप उसको एक मकान ही कंसिडर कर रहे हैं कि पैसे का मतलब ये है कि वो मकान है। तो ऑल्दो आपने उसको अभी ख़रीदा नहीं है, लेकिन चूँकि ऑब्जेक्टिव आपका वो है, इसीलिए हम उसको उसी के मुताबिक ही कंसिडर करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि घर में तो अगेन क्या सिर्फ ये मकान के लिए खास है, ये इसी तरीके से अगर कोई भी ज़रूरत की चीज़ है, गाड़ी के लिए मिसाल के तौर पर मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरी बुनियादी ज़रूरत है मैं गाड़ी को, या फिर मैंने बाइक लेनी है मिसाल के तौर पे, और बाइक मिसाल के तौर पे 1-1.5 लाख की पड़ती है, या फिर हम ऐसा कह रहे थे हम गाड़ी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 1-1.5 लाख पे तो हमने ये पहले बात कर ली कि चांदी के हवाले से हम गोल्ड को देख रहे हैं। एक बंदा गाड़ी कर रहा है और वो गाड़ी ज़ाहिर है वो सोने से 7.5 तोले सोने से ज़्यादा ही होगी, तो अब यहाँ पे भी आपके ख्याल में यही अप्लाई करेंगे, आप ये यहाँ पे अलग करेंगे? देखिए ना, फिर बात फिर वही आती है कि घर, एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? 5 मरले का एक मुनासिब सा मकान, ठीक है। गाड़ी इंसान की बुनियादी ज़रूरत, एक मुनासिब सी गाड़ी, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो आल्टो लेना चाहता है, ठीक है, वो वैगनार लेना चाहता है, एक मुनासिब सी गाड़ी, ये इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। इसको पूरा करने के लिए अगर वो रकम जमा कर रहा है तो मेरे ख्याल में उस पर ज़कात नहीं है। नहीं, कोई भी एसेंशियल ज़िंदगी, वो ऑब्वियसली वो उलमा डिफ़ाइन करेंगे कि वो एसेंशियल क्या है। मतलब अब एक बंदे के लिए लैंड को आप उर्फ से भी जो है वो देख सकते हैं, मतलब सब लोगों को पता है कि जी मर्सिडीज़ जो है वो ज़रूरत नहीं है, BMW ज़रूरत नहीं है, 50 लाख की गाड़ी आपकी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है 2 करोड़ का मकान आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको पता है कि 5 मरले वो कहेगा यार ज़रूरत का मकान है। हाँ, अपना घर ज़रूरी है। 4 मरले 5 मरले ये सबको पता है ज़रूरत का मकान है। हाँ, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, चलें ये तो हो गया ना अपनी ज़ाती ज़रूरत हो गई। अब आते हैं बिज़नेस के अंदर, मसलन दुकान हो गई या फैक्ट्री हो गई, अब ज़ाहिर है इसकी भी बहुत ज़्यादा कीमत है, या प्लाट कोई बिज़नेस के लिए, ये प्लाट बिज़नेस के लिए हम कह देते हैं, मसलन मिसाल के तौर पे बिज़नेस के लिए हमने रख लिया। अब इन चीज़ों के ऊपर क्या ज़कात होगी या इनके अंदर ज़कात नहीं? हाँ देखिए, वो तो फिर देखें ना, अगर तो आपने प्लाट बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारे आम तौर पे लोग जो सैलरी पर्सन है वो क्या करते हैं, प्लाट ख़रीद लेते हैं, ये ख़रीदा फिर थोड़ी सी कीमत बढ़ी, हाँ वो बेच दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, तो वो तो बिज़नेस एसेट है, वो तो ज़कातेबल एसेट है, फिर उस पर तो आप ज़कात देंगे, ठीक है ना। जितने का वो प्लाट है 20 लाख का है, वही आपका एसेट है, उतनी रकम आपके बैंक अकाउंट में पड़ी होती तो आप उसकी ज़कात पे करते। तो आप ये नहीं कि उसकी मनफियत पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक फतवा ये कि उसकी मनफियत पे करेंगे, आमतौर पे सऊदी उलमा ये फतवा कि जी उसका जो प्रॉफिट होगा उस पर पे करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर वो 20 लाख जो आपने प्लाट पे लगाए हैं अगर आपके बैंक अकाउंट में पड़े होते तो फिर आप क्या फतवा देते? फिर आप यही फतवा देते हैं कि जी 20 लाख पे है। तो वो फॉर्म बदल गई है, फॉर्म बदल गई, लेकिन आप चीज़ उसको वही शुमार कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वो आप उसके टोटल जो उसकी नेट वैल्यू है प्लाट की, अगर वो बिज़नेस एसेट है, बिज़नेस एसेट का मतलब ये है कि आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, ठीक है ना। आपका ज़रूरत का मकान होगा तो तभी उसको बिज़नेस एसेट बंदा बनाएगा ना, ठीक है। उसके पास अपना ज़ाती मकान होगा, ज़ाती गाड़ी होगी, सारी ज़रूरियात पूरी करने के बाद इंसान इस तरफ जाता है ना, बिल्कुल ठीक। तो वो अगर उसने बिज़नेस एसेट के तौर पे रखा हुआ है तो उसकी ज़रूरत से ज़ायद है और उसके ऊपर उसको ज़कात देनी पड़ेगी 2.5% पर ईयर उस प्लाट की मार्केट वैल्यू के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है इसी चीज़ पे कि एक पिछले दिनों मुझसे एक बंदे ने सवाल किया कि ये एक डिविजिबल एसेट नहीं है, यानी ऑब्वियसली आप मतलब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक दुकान है या फिर मेरे पास एक मतलब समझ लेट्स अज्यूम कि मेरे पास प्लॉट पड़ा हुआ है और मैं वेट कर रहा हूँ कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए और वैल्यू बढ़ने के साथ मैं उसको बेच के उससे मुनाफा हासिल करूँ। मैंने मिसाल के तौर पे 10 लाख का लिए, मैं उसको 15 लाख का बेचना चाहता हूँ या 20 लाख का, जितनी भी बढ़ गई। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास वो पैसा नहीं है, कैश नहीं है, और मैं उसका 2.5% बेच भी नहीं सकता,
فار ایگزامپل. اب اس سچویشن کے اندر مطلب زکوٰۃ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینی پڑے گی, تو اب اس میں اس کو کیسے کیا وہ اسی وقت زکوٰۃ دے گا یا اس کو ویٹ کرنا پڑے گا, کیا اس کی حالات ہو سکتے ہیں؟ لیکن زکوٰۃ ظاہر بات ہے اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض ہے, تو اس کو مؤخر کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اب اس کا ایک مکان ہے, ٹھیک ہے, اس نے 50 لاکھ کا خریدا ہے, بزنس ایسٹ ہے, ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہر سال زکوٰۃ دے, ویلیو تو اس کی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, 4 سال بعد وہ بک جاتا ہے تو 4 سال کی اکٹھی زکوٰۃ دے دے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو بزنس ایسٹ ہے, لیکن اگر اس نے مکان جو ہے نا, مکان اس نے خرید کے کرائے پہ دے دیا تو اب مکان کی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, اب کرائے پہ زکوٰۃ ہے. ہاں, یعنی اب یہ سورس آف انکم بن رہا ہے, یعنی یہ کوئی سورس اس کو کہتے ہیں عوامل پیداوار, مینز آف پروڈکشن. مینز آف پروڈکشن کے بارے میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے دیکھیں نا, یہ جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سب کے بارے میں, سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں آ گیا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اسی طرح کرنسی جو ہے اس کو قیاس کر لیا گیا سونے چاندی پر, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو بزنس ایسٹ ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے سنن ابی داؤد میں. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم مال تجارت میں سے زکوٰۃ نکالیں, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو تم کماتے ہو اس میں سے تم نے زکوٰۃ نکالنی ہے, حلال مال, لیکن حلال مال میں سے, ٹھیک ہے. حرام میں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, حلال مال کی زکوٰۃ ادا ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ مال تجارت کے اندر زکوٰۃ فرض ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک ہوتا ہے مال تجارت اور ایک ہے عوامل پیداوار. عوامل پیداوار کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جو مینز آف پروڈکشن آپ کے. ہاں, جیسا کہ سنن بہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول وسلم نے کہا کہ جو کام کرنے والے اونٹ ہیں نا, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. حالانکہ اونٹوں پہ ویسے ہوتی ہے. تو اب کام کرنے والے اونٹ کیا ہیں؟ جو بار برداری کا کام کرتے ہیں, جیسے خچروں پہ سامان ڈھویا جاتا ہے تو آپ اس کا کرایہ لیتے ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کشتی ہے آپ چلاتے ہیں, اس کا آپ کرایہ لیتے ہیں. آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں رینٹ کار, آپ کی بسز چلتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ایروپلینس چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں پلینس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, ایون پلینس کے اوپر بھی زکوٰۃ, پلینس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی جو ہے وہ بسز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی رینٹ کار میں جو گاڑی چل رہی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے جو مکان کرائے پہ دیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے کوئی فیکٹری لگائی ہے, اس کے اندر کروڑوں کی مشینری لگی ہوئی ہے, کارخانہ ہے آپ کا, مل اونر ہے آپ, کپڑے کی مل ہے آپ کی, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. اب اس مشینری کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جس زمین کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے, اوزار جو ہیں, ہاں, وہ زمین کی کوئی ظاہری بات ویلیو ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو وہاں جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروڈکشن پہ, پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کرایہ اگر آ رہا ہے تو اب, لیکن کرائے میں بھی اس میں بھی پھر وہی ہے منیمم اماؤنٹ. بزنس ایسٹ میں ہم نے یہ بات کی ہے, منیمم اماؤنٹ. کرایہ اگر آپ کا آ رہا ہے, مثال کے طور پہ ایک بیوہ خاتون نے کوئی مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے, 10,000 انہیں کرایہ آتا ہے, تو سال بعد کتنا بنتا ہے؟ 1,20,000. اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا. اچھا, یہاں پہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ملٹیپلائی کریں گے اس کو ایئر کے ساتھ. سالانہ جو آپ کی آمدن ہے, جو آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے نا, وہ سالانہ اس کا آپ نے ایک تخمینہ لگانا ہے. وہ کتنی ہو؟ 7.5 تولے سونے کے برابر سالانہ پروڈکشن, یعنی آپ کی جو ایوریج, ہم ایوریج ویلیو نکال سکتے ہیں وہاں سے. ایوریج ویلیو آپ نکال لیں. ایوریج ویلیو مطلب ہماری اوور آل, میری اگر مثال کے طور پہ میرا کوئی فیکٹری ہے یا میری کوئی دکان ہے یا پھر میری کوئی کارخانہ ہے جس سے ایک ایوریج پروڈکشن 10 تولے سونے کے مطابق نکل رہی ہے سالانہ ایوریج پروڈکشن, یعنی تھرو آؤٹ دی ایئر, تو اس پہ میری زکوٰۃ ہوگی. ہاں, اور اسی طریقے سے مکان کے اندر بھی یہ دیکھا جائے گا رینٹ آپ کو کتنا آ رہا ہے, کیا ایوریج سالانہ رینٹ کتنا آ رہا ہے آپ کا, سال کا حساب کیا جائے گا. سال کا حساب کیا جائے گا, سال کا حساب کیا جائے گا, منتھلی نہیں دیکھا, سال میں دیکھیں نا 1,20,000 کچھ بھی نہیں. اور وہ ایک بیوہ خاتون, ظاہری بات ہے اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اس پہ آپ زکوٰۃ فرض کر دیں گے. وہ بیچاری خود زکوٰۃ کی مستحق ہے, وہ زکوٰۃ دینے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا نا, اس لیے یہ جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں ان میں بہت اونچ نیچ ہے, جس کی وجہ سے غریب زکوٰۃ دینے پہ لگے ہیں, امیر آرام سے بیٹھے ہیں. اچھا, یہاں پہ مجھے اوور آل آپ کے جو ایٹیٹیوڈ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مطلب ہمیں مقاصد جو ہیں شریعت کے ان کو بڑا سامنے رکھنا ہے کہ اللہ نے وہ کیا مقاصد, آبجیکٹیوز ہیں جن کی وجہ سے سب سے بڑا آبجیکٹو تو وہی ہے نا, توحد من اغنیائہم وترد علی فقراء, یعنی اغنیاء سے, غنی سے لی جائے گی فقیر پہ. یہ آبجیکٹیو اگر آپ کو لگ رہا ہے پورا ہو رہا ہے آپ کے فتوے میں, تو دین آپ
اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مثلاً بعضوں کا 2 اسباب اکٹھے ہو جاتے ہیں. مثلاً ہمارے ہاں بہت ایک معروف چیز ہے کہ گھر بنایا اور ایک گھر بنا اس لیے رہے ہیں کہ اس کو خود رہنا ہے اور اس کے اوپر اس کا ایک نیچے حصہ دکان پہ دے دینا ہے, اور بعض اوقات وہ اتنی پرائم لوکیشن میں ہوتا ہے گھر کے, اس کے باقی اچھی خاصی مالیت جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے. اب وہ بندہ جو اس کے لیے گھر بنا رہا ہے, فار ایگزامپل ہم نے تو پہلے بات کر لی نا کہ اگر وہ رہائش کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بے شک اس کے لیے سیونگ, آپ نے کہا کہ سیونگ بھی اگر اکٹھی کر رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, بٹ اگین پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بعد میں اس سے وہ انکم بھی جنریٹ کرے گا, مطلب وہ مین آف پروڈکشن بھی ہوگی آگے. تو سوال یہ ہے کہ اس پہ ہوگا کہ نہیں پھر دیکھیں نا, پھر تو مین آف پروڈکشن پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے. جب پروڈکشن ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کہیں گے جی پروڈکشن کے اوپر وہ زکوٰۃ دیں. جیسے کسی کا گاڑیوں کا جو ہے وہ فیکٹری ہے, تو اب اس فیکٹری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, جتنی گاڑیاں جو پیدا ہو رہی ہیں نکل رہی ہیں, جتنے موٹر سائیکل وہ اپنی فیکٹری سے پروڈیوس کر رہا ہے, بنا رہا ہے سالانہ, وہ زکوٰۃیبل ایسٹ ہے, اس کے اوپر اس کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں, بات ہماری بہت لمبی ہوگی. لائف اسٹاک, آپ کی چوتھی چیز جو آپ نے کہا تھا کہ جو ایسٹ ہے ہمارا لائف اسٹاک, مال مویشی. اس میں سوال یہ پیدا تھا, اوبیسلی شریعت کے اندر تو موجود ہے, یہ ڈیٹیل موجود ہے, اور اس میں بہت ڈیٹیل میں شریعت نے ہمیں گائیڈ کیا کہ کب کتنا کیا ہوگا. فارمنگ کا ایک کوشچن آتا ہے آج کل کے حوالے سے, جو لوگ فارمنگ کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ کیا فارمنگ کے اندر بھی وہی رولز اپلائی ہوں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی, یا اس کا کوئی الگ پرنسپل ہمیں آج وضع کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ دیکھیں نا, عربوں میں بہرحال یہ مال مویشی رکھنے کا کلچر زیادہ تھا. آج کل دیہاتوں میں ہے, شہروں میں نہیں ہے, لیکن دیہاتوں میں اب بھی ہے, بہت زیادہ ہے مال مویشی. لوگوں کے یہاں ڈھور ڈنگر بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں ایک نصاب مقرر کر دیا گیا کہ 40 بکریاں یا 40 بھیڑیں اگر کسی کے پاس ہیں تو سال کے بعد وہ ایک بکری یا بھیڑ اس میں سے بطور زکوٰۃ نکالے. 39 تک ایگزمپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. 40 کے بعد سمجھے کہ وہ امیر ہو گیا. اسی طرح سے 30 گائیں اگر کسی کے پاس ہیں, گائیں کا ذکر ہے, بھینس تو عرب میں نہیں ہوتی تھی, لیکن اب بھینس کو اس کے اوپر آپ قیاس کر سکتے ہیں. 30 بھینسیں اگر ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بچڑا نکالے گا, بچھیرا نکالے گا سال کے بعد. اگر 29 ہیں تو نہیں ہے. اسی طرح 5 اونٹ اگر ہیں تو ان کے اوپر ایک بکری ہے سال کے بعد. 4 اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو 4 پہ نہیں ہے, 29 گایوں اور بھینسوں پہ نہیں ہے, 39 بکریوں اور بھیڑوں پہ نہیں ہے. یہ تو وہ عام ایک جو عرب کلچر میں ایک ڈور ڈنگر رکھنے کا رواج تھا. اور اس میں بھی اللہ کے رسول نے کہا جو سائمہ ہوں, سائمہ سے مراد یہ ہے کہ جو جنگل میں جا کے گھاس پھوس کے اوپر گزارا کرتے ہوں. اگر اس کا اپنا خرچہ آتا ہو تو پھر نہیں. اور یہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے ذاتی اس کے لیے رکھے ہوتے تھے, خاندان بڑے ہوتے تھے نا, جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, قبیلہ ہوتا تھا, سارے فائدہ اٹھاتے تھے. یہ دودھ دونے کے کام آ جائے گا اور اس کو پکڑ کے ذبح کیا, کھا لیا, ہاں بس اس طرح سے ان کا معاملہ چل رہا تھا. وہ ذاتی استعمال کے لیے ہوتے تھے. اب بہرحال فارمنگ کا ایک کام, فارمنگ کا پورا ایک بہت بڑا, ٹھیک ہے, پولٹری فارمنگ ہے, پھر اس طرح سے جو ہے وہ بکروں کے فارمز ہوتے ہیں, ایون اب فش فارمنگ بھی ہے, فش فارمنگ بھی آ گئی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ڈیری فارمنگ ہے. مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ جی آپ عید الاضحیٰ کے موقع پہ بکروں کو جو ہے وہ بیچیں گے, یا آپ پولٹری فارمنگ میں آپ گوشت کے لیے اس کو کر رہے ہیں, وہ بھی بزنس ایسٹ ہے. بالکل صحیح. 2.5% آپ اس کے اوپر بھی آئے گا, اس کا نکالیں گے. اور اگر آپ نے کوئی گائیں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں جن سے آپ دودھ پروڈیوس کر رہے ہیں, اب وہ گائیں بھینسیں 30 نہیں بھی ہیں, 20 ہیں, 10 ہیں, لیکن چونکہ آپ نے اس کو ایک بزنس ایسٹ بنا لیا. جب آپ نے اس کو بزنس ایسٹ بنا لیا, آپ دودھ بیچ رہے ہیں ان کا, تو پھر اس دودھ ظاہری بات ہے جو بھی ہے وہ مینز آف پروڈکشن پہ تو اب زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہ مین آف پروڈکشن بن گیا نا, بھینسیں جو ہے وہ مین آف پروڈکشن بن گیا. اب ان کی پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہے اور وہ 2.5%. اچھا, یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ پیدا ہوا کہ 40 بکریاں ایک بندے کے پاس ہیں, اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, لیکن اگر وہ مینز آف پروڈکشن ہے اور وہ اس کے دودھ بیچ رہا ہے, بیسیکلی رکھی اس نے بزنس کے لیے مین کر رہا ہے, اور وہ اس کے, تو اس پہ اب کیا بکریوں پر بھی زکوٰۃ ہے یا پھر ان دودھ پہ بھی؟ دودھ کے اوپر ہے. اب وہ بزنس ایسٹ بن گیا. اچھا, اب وہ بزنس ایسٹ بن گیا. وہ 40 اس کے ذاتی استعمال کے لیے تھی. ٹھیک ہو گیا. یعنی لائف اسٹاک میں بیسکلی آپ نے وہی دیکھنا ہے کہ یعنی مطلب ہمیں یہ ڈیٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ کس کیٹیگری میں آپ فال کر رہے ہیں. بہت اہم ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں, پھر ہی آپ صحیح اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں, لائف اسٹاک سے آگے جو ہمارا ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر میں اوبیسلی اس میں تو شریعت نے وضاحت موجود ہے کہ ایگریکلچر کے کتنے لینڈ پہ کتنا وہ عشر کا جو تصور ہے, پورا کانسیپٹ ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے جو دھاتیں ہیں, معدنیات جسے ہم کہتے ہیں, یا پھر ہمیں کوئی ایسے کوئلہ وغیرہ یا پھر کوئی ایسی چیزیں نکل آتی ہیں, ماربل ہو گیا, یا اسی طریقے سے ہمارے پاس بعض اوقات کوئی دفینہ جسے ہم کہتے ہیں, یعنی کوئی خزانہ نکل آیا, کوئی ایسی قیمتی ویلیویبل چیز نکل آئی اس میں سے.
سوال یہ کہ یہ کیا چیزیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یہ ایگزمپٹڈ ہے؟ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ دفینے میں زکوٰۃ ہے 20%. اچھا 20% ہے، خزانہ جو جسے خمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پانچواں حصہ کیا بنتا ہے 20%. خزانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے مائگریشن ہوئی، ہجرت ہوئی، پاکستان بنا، سپریشن ہوئی ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، ہندوستان بن گیا، یہاں کے لوگ وہاں چلے گئے، وہاں کے یہاں چلے گئے. اب ہندوؤں نے اپنے مکانات میں سونا وغیرہ دبا کے چلے گئے تھے کہ کچھ عرصے بعد ہم واپس آ جائیں گے. بہت سارے سکھوں نے یہی کام کیا، اب واپس تو نہیں آ سکے، ٹھیک ہے. اب ان کا سونا، وہ جو مسلمانوں کو وہ مکانات الاٹ ہوئی ہے تو ان کو وہ وہاں سے نکل آئے، یہ دفینہ ہوتا ہے. تو اس میں 20% ہے، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے نا، اس کا خمس آپ نکالیں گے. دوسرا جو معدنیات ہیں، خیر آج کل تو یہ اسٹیٹ کی ملکیت شمار ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نکلتا ہے تو وہ کہا جائے یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے. اب آئل نکل آتا ہے، بالکل صحیح، بڑی ویلیو ہے آئل کی، تیل، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی زمین میں سے نکل آئے، تیل نکل آئے، کوئلہ نکل آئے، ماربل نکل آئے، کچھ اور نکل آئے، ٹھیک ہے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں، تو اس میں اختلاف ہے پھر فقہا کا. بعض فقہا کہتے ہیں کہ جی 2.5% ہے، بعض اس کو دفینے میں لیتے ہیں اور اس میں خمس کہتے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی رائے، لیکن زکوٰۃ ہے اس میں، زکوٰۃ ہے. تو اگر اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو نکالتی ہے تو ظاہر بات ہے اسٹیٹ جو ہے نا وہ اتنا حصہ بیت المال میں غریبوں کے لیے مختص کرتے ہیں ان معدنیات میں سے. ایگریکلچر آؤٹ پٹ کی ہم بات کریں تو اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ نصاب کی ہے. منیمم اماؤنٹ، مطلب کتنی آپ نے گھر میں سبزیاں لگائی ہوتی ہیں گھر کے لان میں، اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ، اب اس میں اختلاف اگرچہ ہے. جمہور فقہا یہ کہتے ہیں، جمہور فقہا جیسے مالکی، شافعی، حنبلی، یہ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے امام احمد بن حنبل ہیں، تو استادی شاگردی کی وجہ سے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اثر آ جائے. حنفی جو ہے وہ ایک دوسرے اسکول آف تھاٹ کے طور. تو حنفی جو ہے نا وہ قرآن سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ مما اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا نا اس میں سے تم زکوٰۃ دو، تھوڑا ہے زیادہ ہے. وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، حدیث میں ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ 5 وسق سے کم کھجور ہونا تو زکوٰۃ نہیں ہے. پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے، پروڈکشن کی، یعنی 5 وسق تقریباً اس کی مختلف جو ہے تشریحات کی گئی ہیں. ایک معروف اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً بنتا ہے آج کل کے حساب سے، مطلب منوں میں بھی کسی نے 15.3 من نکالا، کسی نے 17، کسی نے 19 من. خیر اب من بھی نہیں سمجھ میں آتے. کے جی میں یہ تقریباً 720 kg بنتا ہے، 720 kg. اگر اتنی پروڈکشن ہو آپ کی، ٹھیک ہے، تو یہ زکاتیبل ایسڈ ہے. اگر اس سے کم ہے تو وہ آپ کے ذاتی استعمال میں آ جائے گی. مطلب اتنا تو انسان کھا ہی جاتا ہے نا. 19-20 من کیا ہوتا ہے سال کا 19-20 من گندم جو ہے کیا ہوتی ہے، مطلب گھروں کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ باغ پھل لگایا ہوا ہے تو اس کے اوپر سے آپ کیا دینا ہے، کھجور کا درخت جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس میں سے آپ نے کیا دینا ہے. تو منیمم اماؤنٹ کم از کم اتنی ہے. اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ پرسنٹیج تو 2.5 نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 10% ہے، ٹھیک ہے. اگر تو وہ بارانی زمین ہو، یعنی بارش کا پانی اس کو سیراب کر رہا ہو، اور اگر آپ کا کوئی ٹیوب ویل کا پانی ہے یا نہر کا پانی ہے جس کے آپ ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ 5% ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت ڈیٹیل میں ہم نے الحمدللہ ڈسکس کیا اور اسٹڈی کیا ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ 5 بیسکلی زکاتیبل ایسٹس ہیں. ایک گولڈ اینڈ سلور ہے، پھر آپ نے کرنسی کی بات کی، پھر آپ نے بزنس ایسٹس کی بات کی، پھر آپ نے لائف اسٹاک کی بات کی، پھر آپ نے ایگریکلچر کی بات کی. گولڈ اینڈ سلور میں ہم نے سب سے پہلے جیولری کی بات کی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ جیولری پہ زکوٰۃ ہے. درست رائے یہی ہے. البتہ جو استعمال ہوتی ہے اس پہ جو استعمال نہ ہوتی ہے تو وہ تو سب اس کے بارے میں تو سب کا ہے یہی موقف ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے. اور اس میں آپ نے یہ بتایا تھا گولڈ اینڈ سلور میں اصل چیز ہم گولڈ کو بنائیں گے، بنیاد بنائیں گے، سلور کو نہیں بنائیں گے. اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو ان کا علیحدہ اعتبار کیا جائے گا. اس طریقے سے آپ نے کہا قیمتی پتھر وغیرہ ہیں ان کا قیاس جو ہے گولڈ پہ کیا جائے گا، چاندی پہ نہیں کیا جائے گا، اور ان پہ بھی زکوٰۃ دینا درست ہے آج کل کے حساب سے. پھر ہم نے بات کی تھی کرنسی کے بارے میں. ہم نے کہا کہ وہاں پہ کرنسی میں نصاب جو ہے وہ اصل میں گولڈ کو، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کو بہتر ہے، وہی مقاصد شریعت کی روح اور مقاصد شریعت کے مطابق اور شریعت کی روح کے مطابق زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے. پھر ہم نے بزنس ایسٹس کی بات کی. بزنس ایسٹس میں مال تجارت پہ ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ مال تجارت کی آپ نے کہا کہ سال بعد وہ بندہ دیکھے، بجائے یہ کہ روزانہ کیلکولیٹ کرنے کے، وہ سال بعد دیکھے کہ اس کی اماؤنٹ کتنی آتی ہے اور وہ انوینٹری میں اس کی جو ایوریج اماؤنٹ، یعنی وہ جو سال بعد ایسٹ ہے اس کے اندر سے وہ کیا کرے، وہ اپنی جو ہے وہ گولڈ کا حساب کرتے ہوئے، اس میں گولڈ کا حساب کیا جائے گا 2.5% کو نکالتے ہوئے ہم وہاں سے کر لیں.
پھر ہم نے بات کی تھی مینز آف پروڈکشن کے بارے میں. آپ نے کہا مینز آف پروڈکشن میں زکوٰۃ نہیں ہے, مال تجارت پہ ہے لیکن مینز آف پروڈکشن میں نہیں. اگر آپ کی دکان ہے, دکان پہ تجارت نہیں لیکن دکان کے اندر جو مال آپ بیچ رہے ہیں وہ ہے, اور مال بھی وہ والا جو کہ آپ کی اپنی آنرشپ ہے, اس میں آپ ایکسکلوڈ کر دیں وہ جو آپ نے کریڈٹ پہ لیا ہوا ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو آپ کے ریسیویبلس جن کو ہم کہتے ہیں, یعنی وہ آپ کے ڈیٹرز جو ہوتے ہیں جن سے آپ کو ابھی پیسہ ملنا ہے اور وہ کنفرمڈ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ کو دینا ہے. اور ہاں البتہ جو آپ کے جو لوگ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے نہیں مل جائیں گے, جسے کہتے ہیں ہمارے وہ ہو گئے, جسے کہتے ہیں ڈیفالٹر ہو گئے, یا پھر جس طریقے سے بینکرپٹ ہو گئے, ان لوگوں سے ظاہر آپ کو نہیں ملنا, تو وہ آپ اس کو بیسک ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اپنی کیلکولیشنز کے اندر. پھر آپ نے بات کی دکان اور فیکٹری وغیرہ میں. آپ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں دکان اور فیکٹری, اس کے اوپر چونکہ یہ بھی اگین مینز آف پروڈکشن ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو لیکن ان کی پروڈکشن کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ زکوٰۃ ہے. آگے ہم نے بات کی تھی لائف سٹاک کے بارے میں. لائف سٹاک میں آپ نے کہا کہ فارمنگ بیسکلی جو ہے اس میں تو زکوٰۃ لائف سٹاک کے بارے میں تو شریعت میں موجود ہے کہ اس کے اوپر پورا نصاب موجود ہے. فارمنگ کے حوالے سے آپ نے کہا بیکاز دے آر مینز آف پروڈکشن, تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی, لیکن ان سے جو پروڈکشن ہو رہی ہے اگین وہی پرنسپل اپلائی کرتے ہوئے سال بعد ہم دیکھیں گے اور وہ اپلائی کر دیں گے. اسی طریقے سے پھر ہم نے ایگریکلچرل لینڈز جو ہیں اس کے اوپر بات کی. آپ نے کہا جو معدنیات ہیں خاص طور پہ کوئلہ, ماربل وغیرہ, ان کا جو ہے بعض علماء نے اس کو قیاس کیا ہے دفینے کے اوپر یعنی خزانے کے اوپر, اور اس کا خمس یعنی 5th پارٹ یعنی 20% جو ہے شریعت نے لاگو کیا ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں آپ اس کو 2.5% جو عام طور پہ زکوٰۃ کے گول کے اوپر کیا جاتا ہے اس کے مطابق کر لیا جائے. اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ اس کے اندر جو ہماری ہر قسم کی جو آپ کی جو پیداوار ہے اس پر نہیں ہے, بلکہ وہ جس کا 5 وسق سے زیادہ ہو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہے, جس کے اوپر آپ نے 720 آئی تھنک KG کے حساب سے اگر آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے زمین سے سبزیاں یا پھل وغیرہ تو آپ اس پہ دیں, اس سے کم پہ آپ اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے جزاک اللہ. ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر. یہ آج ہمارے جو ہم نے آج مسائل ڈسکس کیے ہیں, پلیز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے. مزید اس طرح کے کوئی کویسچنز ہیں انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے ہمیں بھیجیے, ہم انشاءاللہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے گا اس پہ مزید ایپیسوڈز کریں گے, مزید کور کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں زکوٰۃ کے حوالے سے ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.